الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں واک انڈر دا شیڈ آف قرآن اینڈ ٹوڈے از دا تھرڈ پارٹ آف فرسٹ پارا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز میں سے ہیں، بلکہ انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ فادرز آف انبیاء پروفیٹس. انہیں کیوں کہا جاتا ہے یا اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈفرینٹ طریقے سے آزمایا. بہت سارے ینگسٹر سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں پریشانیاں آتی ہیں، میرے ساتھ کیوں مشکلات آتی ہیں، کیوں میرے ساتھ ہی یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. اس کا جواب یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے لنک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی میں نے بہت آزمایا، ان کے ساتھ بھی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مشکلات آئیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کیا زندگی کے اندر. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لیکن ان سارے چیلنجز کے اندر، ان سارے پرابلمس کے اندر، ان ساری ڈیفیکلٹیز کے اندر ہی واز سکسیزفل. وہ کامیاب ہو کے نکلے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنا دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر چیلنجز ہوں، پرابلمز ہوں، ڈیفیکلٹیز ہوں، وہ آپ کو کسی بہتر شخص بنانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ آپ کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر پرابلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے. بلکہ اس کے پیچھے ایک ایگزامپل بھی ہے. ایک جوتا بنانے والی کمپنی نے اپنے 2 امپلائیز کو ایک ایسے شہر میں بھیجا جہاں پہ کوئی جوتے نہیں پہنتا تھا. تو ایک امپلائی نے فون کیا، وہاں جا کے دیکھا، ریسرچ کی اور فون کیا اپنے باس کو اور کہا کہ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا، یہاں پہ تو کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا. یہاں پہ جب کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا تو ہم جوتے کس کو پہنائیں گے، ہماری کمپنی کا کیا فائدہ ہوگا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیبلش آور کمپنی ہیئر، ہم ادھر لانچ نہیں کر سکتے. اس نے باس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے بندے نے فون کیا، دوسرے امپلائی نے فون کیا، اس نے کہا کہ سر یہاں پہ تو اپرچونیٹیز ہی اپرچونیٹیز ہیں، یہاں پر تو اوپن اپرچونیٹی ہے کہ ہم جوتے بنائیں، جوتے بیچیں، جوتے لانچ کریں، اور یہاں پہ تو ہمارا کام بہت چلے گا. سو یہ ورلڈ ویو کا ڈفرینس ہے، یہ دیکھنے کے انداز کا ڈفرینس ہے. جب آپ اپنے انداز کو یہ بنا لیں کہ میں نے ہر پرابلم کے اندر اپرچونیٹی نکالنی ہے تو آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہر زندگی کی ڈیفیکلٹی کو، ہر پرابلم کو، ہر چیلنج کو نیگیٹو وے میں ہی دیکھنا ہے تو پھر آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی گلاسز لگاتے ہیں. اگر آپ بلیک گلاسز لگائیں گے تو آپ کو دنیا کی ساری چیزیں بلیک نظر آئیں گی. اگر آپ گرین شیڈز لگائیں گے تو آپ کو زندگی کی ہر چیز گرین نظر آئے گی. تو بالکل ایسے ہی اگر آپ نے پازیٹیو شیڈز لگا لی ہیں اپنی آنکھوں پر تو آپ کو زندگی میں ہر چیز پازیٹیو نظر آئے گی. لیکن اگر آپ نے نیگیٹو لگا لیا تو پھر آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ ہر چیز کو نیگیٹو وے میں دیکھیں گے. ہاں میری زندگی تو ہے ہی پریشانی، میری زندگی میں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ ڈاڑا. آپ اپنی زندگی کو پریشانی سمجھیں گے، اپنی زندگی کو نیگیٹو وے میں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیولی ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی پازیٹیو نظر آ جائے گی. ہر چیز کو آپ کہیں گے او دیر از این اپرچونیٹی، اچھا یہاں پر تو میرے لیے اچھائی ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میری زندگی میں فیل ہو گیا، یہ تو میرے لیے لیسن ہے. اور اسی لیے جتنے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ زندگی میں فیل ضرور ہوئے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ فیل ہونے کی کوشش کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. سو لائف از اے ٹیسٹ. اللہ will test you بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں خوف سے، کبھی کبھار تمہیں فیئر ہوگا، او کہیں میں یہ کام کروں کہیں میں برباد تو نہیں ہو جاؤں گا، میرا بزنس تو ڈراپ نہیں ہو جائے گا، میں فیل تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں لوگ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گے. خوف والجوع، بھوک سے، ہنگر کا خوف ہوگا تمہیں. پھر او میں اگر جاب چھوڑ کے اگر میں بزنس شروع کر دوں so probably I will not earn as much as I am earning right now.
تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ خوف ہوگا, بھوک کا خوف ہوگا, ہنگر ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہیں نقصان ہوگا مال کے اندر, پھلوں کے اندر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہیں نقصان ہوگا مال کا, جانوں کا اور ثمرات کا, پھل کا. یہ ساری چیزیں زندگی کا پارٹ ہیں. دیکھیں آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا زندگی کے اندر, آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوگا. آپ جاب کر رہے ہیں, کل کو جاب چھوٹ جائے تو there is always a risk in your life. رسک کا فیکٹر آپ کی زندگی میں ضرور رہے گا. اور بلکہ بزنس ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ رسک ہوتا ہے اتنا زیادہ پروفٹ کا بھی انداز ہوتا ہے, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنا زیادہ پروفٹ کے چانسز بھی ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ کتنا رسک لینا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, اسپیشلی ینگسٹر جو نئے نئے گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں, وہی سوال کرتے ہیں کہ میں جاب کروں یا بزنس کروں, میرے پاس کچھ ہی پیسے ہیں, اگر میں نے وہ سب لگا دیے تو میں کیا کروں گا اگر وہ سب کے سب نقصان میں چلے جائیں گے تو. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جاب چھوڑ کے بزنس پہ لگ جائیں, بلکہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر اسکلز کیا ہیں, میں کتنا ٹائم اپنا بزنس پہ انویسٹ کر سکتا ہوں, کتنا ٹائم میں جاب پہ انویسٹ کر سکتا ہوں, میری باقی زندگی کے پرپس کیا ہیں, میری باقی زندگی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. اگر آپ کی زندگی کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں, ویژن کلیئر ہے کہ میری زندگی میں جانا ادھر ہے, تو پھر آپ رسک لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر میں یہ رسک لے لیتا ہوں اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا جہاں پر مجھے جانا ہے تو وہ رسک لینا اچھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی یہ رسک لے رہے تھے زندگی کے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری زندگی کا ایک پرپس ہے, وہ اچیو کرنا ہے. میری زندگی کا ایک پرپس ہے اور میں نے وہ اچیو کرنا ہے. تو وہ رسک لے رہے تھے. وہ اللہ کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ ان کی زندگی کا پرپس واز ویری کلیئر. ان کو پتہ تھا میری زندگی میں کرنا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور آزمائے گا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن ان آزمائشوں کے اندر, ان چیلنجز کے اندر, ان ڈیفیکلٹیز کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ وہ لوگ ہیں, صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں, اگر ان کے پاس کوئی پرابلم آتا ہے, ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے, ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے, اگر ان کا کوئی دوست انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اگر ان کا بزنس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اگر وہ گریجویشن میں فیل ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. It is all from Allah subhanahu wa ta'ala. We belong to Allah and we will return to Him. ایک دن تو آنا ہے, ہم سب نے جانا ہے. اگر آپ کا پیسہ چلا گیا تو آپ نے بھی تو جانا ہے, اگر آپ کے دوست چلے گئے آپ نے بھی تو جانا ہے, اگر آپ فیل ہو گئے تو آخرت کے دن تو مقرر ہے نا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, ان پر اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں. اولئک المہتدون and these are the guided people. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی میں کیا کیا چیلنجز آئے. ان کی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج یہ آیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی وائف کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی نہ انسان ہے, نہ کوئی جانور کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی جانور بھی یہاں پہ رہتا ہوگا نہیں رہتا ہوگا. ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی وائف کو لو اور ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ. اور وہ اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو لے کر نکل پڑے. اور ڈیزرٹ میں چھوڑنے کے بعد جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو ان کی وائف نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کا دل تو کہہ رہا تھا کہ میں ان کو واپس لے جاؤں, لیکن انہیں اللہ کے حکم کی تعمیل بھی تو کرنی تھی. تو یہاں پر ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو کیوں چھوڑا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اب آ جائیں ہم اپنے معاشرے کے اوپر. ہم بیٹھے ہوتے ہیں چائے پر دوستوں میں, دوستوں کی محفل میں, کچھ کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. اس ٹائم پر اینڈ دیٹ از اے چیلنج, دیٹ از اے ٹیسٹ کہ اس ٹائم پہ ہو از مور امپورٹنٹ ٹو یو, اللہ اور یور فرینڈس, اللہ اور یور فرینڈس. اگر اللہ از مور امپورٹنٹ ٹو یو دین یور فرینڈس, جناب اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, کیونکہ اللہ کی کال ہے, اللہ نے بلایا ہے, تو آپ کے دوست ڈزنٹ میٹر, وہ جو بھی سوچیں,
وہ جو بھی بولیں آپ نے اللہ کی بات سنی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے نماز کے لیے کہا ہے، میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. اینڈ ہی از مور امپورٹنٹ ٹو می دین اینی ون ایلس. اور اسی لیے اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بت بنا لی ہیں، اور وہ بت نہیں ہیں، مطلب بت ایسے بت نہیں ہیں، بلکہ بت دماغوں میں ہیں، دل کے اندر ہیں. وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اینڈ دس could be your friends, this could be your parents, this could be your society, this could be your teachers, this could be your girlfriend, because ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا حرام ہے. اینڈ یو آر کیپنگ دا ریلیشن شپ کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. والذین آمنوا اشد حب اللہ. لیکن ایمان والے ہر چیز کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز پہ اس لیے مان جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی بیوی پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دیتے. حاجر علیہ السلام جو ان کی وائف ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ اس لیے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام سر ہلا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی وائف بھی اس پیٹرن پہ چل رہی تھی جس پہ ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے. اینڈ دس از دا تربیہ. اور اگر آپ انشاءاللہ شادی کریں گے، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کریں کہ ایونچولی وی آل ہیو ٹو گو ٹو جنہ. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ اس لو ریلیشن شپ کو، اس محبت کو، اس میرج ریلیشن شپ کو یا میرج لائف کو آپ نے جنت میں بھی لے کے جانا انشاءاللہ. سو دس شوڈ بی یور مشن ان لائف. دوسرا چیلنج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا، جو ڈریم ہوتا ہے، وہ ریویلیشن ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پوچھا کہ بیٹا تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں؟ فانظر ماذا تری، واٹ از یور ایڈوائس، واٹ از یور سجیشن. ان کا بیٹا اگین انہوں نے ایسی تربیت کی تھی اپنے بیٹے کی کہ وہ بھی اس مشن میں لگے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، او ابو جان، اے میرے پیارے باپ، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کر لیں، اللہ نے کہا ہے نا، دس از Allah's حکم، Allah's command. تو پھر میری کیا حیثیت، آپ کی کیا حیثیت؟ آپ کا دل، میرا دل doesn't matter. اللہ نے حکم دیا، let's do it. تو ایمان والے اگر ہم سوچیں کہ کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ بھی ہے اللہ کے لیے کہ ہم اپنی خواہشات کو ہی ذبح کر دیں ایٹ لیسٹ. اور جب جب قربانی کرتے ہیں تو ہم بیسکلی ہم یہ ایگزامپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے لیے. تو جب آپ قربانی کریں تو اپنے آپ کو یہ ضرور ریمائنڈ کرائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گا. اگر ابھی نہیں ہوں تیار تو ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو تیار کروں اس چیز کے لیے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں اللہ کے لیے. دس شوڈ بی یور مشن کہ میں نے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار کرنا اللہ نے جو حکم دیا. اور سب سے بیسک اگر ہم کر لیں تو اس انا کو بھی ذبح کر دیں جو میں کرتی ہے بکرے کی طرح، کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں خاندان والوں سے اس لیے تعلق چھوڑتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اس دوست سے نہیں ملتا کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی تھی. اس انا کو ذبح کر دیں جب آپ قربانی کرتے ہیں. تھرڈ چیلنج ان کی زندگی کا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں سے ٹکر لے لی جسٹ بیکاز کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آئیڈل ورشپرز ہیں. انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ او مائی فادر، وائی ڈو یو ورشپ جو آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، کچھ آپ کی سن نہیں سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، آپ اس کی ورشپ کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے ان کے خاندان کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا.
ایک رفت پیدا ہو گئی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ اٹ مسٹ بی 15, 16, مے بی 14 ایئرس اولڈ. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم. ایک ینگسٹر ہے, ایک نوجوان لڑکا ہے, يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم, وہ ایسی باتیں کرتا ہے, وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. یعنی he was known as a youngster instead of his own name. ابراہیم علیہ السلام اپنے نام سے کم جانے جاتے تھے اور ایز اے ینگسٹر زیادہ جانے جاتے تھے. اور اس ینگسٹر نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت وہ اسٹینڈ لیا اور کہا کہ میں تمہارے آئیڈلس کو نہیں مانتا. تو آپ بھی اسٹینڈ لے سکتے ہیں, میں بھی اسٹینڈ لے سکتا ہوں اپنی سوسائٹی کے آئیڈل سے, جو ہم نے دماغوں میں بنائے ہوئے ہیں, جو ہم نے دل میں بسائے ہوئے ہیں کہ سوسائٹی یہ کہتی ہے, سوشل پریشر یہ ہے, ہم نے تو کرنا ہی شادی ایسے ہے, ہمارے خاندان میں تو شادی ہوتی ہی ایسے ہے, اتنا بڑا تو فنکشن ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے جو بھی آئیڈلز ہیں, جو بھی آپ نے پیئر پریشرز کی وجہ سے, سوشل پریشر کی وجہ سے آپ نے اپنے آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں, ان سب کے خلاف ایک اسٹینڈ لینا ہے. ابھی نہیں تو کبھی تو لیں گے انشاءاللہ. سو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے خلاف یہ بات کی, ان کے بتوں کے خلاف یہ بات کی, تو بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور پھر وہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ یہ دیکھو یہ لڑکا ایسے کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, تمہارے پاس کیا یہ پاور ہے؟ یو کال یور سیلف رب, تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو, اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہو, اپنے آپ کو مالک کہتے ہو دنیا کا, کیا تم کسی کو مار سکتے ہو, کسی کو زندہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں مار بھی سکتا ہوں, میں زندہ بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک ایسے بندے کو بلایا جس کو قتل کی سزا ہو گئی تھی, اس کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو. دیکھو میں نے آزاد کر دیا, میں نے ایک آلموسٹ مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دیا, اور ایک بندے کو جو کہ آزاد تھا, جس کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا, اس کو قتل کروا دیا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھو زندہ کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس آرگومنٹیشن میں جا سکتے تھے, لیکن ہی گاٹ مور پاورفل آرگومنٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہاری بات سے ایگری کر لیتا ہوں, آلدو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کی تم نے. انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب پہ غروب کراتا ہے, تم ایک کام کرو, مغرب سے سورج کو نکالو اور مشرق میں ڈبا دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو اس کا جو کفر ہے وہ ختم ہو گیا. He was clueless, اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں اس کا جواب کیا دوں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, ان کا جو کفر ہے, وہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ خاموش ہو گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, ان کے پاس آگے کچھ بولنے کے لیے نہیں تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب جیت گئے, اور ہمیشہ یہ ہوگا جب آپ جیت جائیں گے, جب آپ اپنے آرگومنٹیشن میں, جب آپ اچھے انداز سے اپنے آرگومنٹس کو, اپنے دلائل کو پیش کریں گے, تو دیر ول بی سم پیپل جو آپ کو تنگ کریں گے, آپ کو شاید مارنے کی کوشش کریں, آپ کو تنگ کریں, آپ کو ٹیز کریں اس ٹائم پہ, لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب انہوں نے یہ ساری آرگومنٹیشن ہوئی, نمرود نے کہا, جو ان کا بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ اس کو آگ میں پھینک دو, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. لیکن اللہ کے حکم سے اس کو جنت بنا دیا گیا, اس کو باغ بنا دیا گیا, اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے جنت بن کے نکلے, یعنی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو آپ کی زندگی کے اندر جو چیلنجز آ رہے ہیں, اور وہ اسپیشلی اگر دین کی وجہ سے آ رہے ہیں, تو آپ خوش رہیں, آپ صبر کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیلنجز کو, ان پرابلمس کو آپ کے لیے جنت بنا دیں. اینڈ دیٹس وائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک بہت زبردست قول ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے, جب ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری جنت میرے ساتھ ہے. آئی ٹیک مائی جنت وتھ می, مائی پیراڈائز وتھ می. میں جہاں جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ چلتی ہے. اگر وہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے, سو اٹ ول بی این اپرچونیٹی فار می کہ میں خلوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کر سکوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کر سکوں. اگر وہ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو یہ میرے لیے شہادت کا باعث ہے, اس سے بڑی اپرچونیٹی میرے لیے کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان دے دوں. اور اگر وہ مجھے اس جگہ سے نکال دیتے ہیں, مجھے میرے ملک سے نکال دیتے ہیں, ڈیپورٹ کر دیتے ہیں, تو مجھے ایک موقع مل جائے گا کہ میں اللہ کی زمین کو دیکھ سکوں. سو ہر پرابلم کو وہ اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرابلم ہے, میں اس کو کیسے اپرچونیٹی بنا سکتا ہوں. تو آپ کی زندگی کے کوئی چیلنجز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, کوئی مشکلات ہیں,
اگین آپ نے وہ چشمہ لگانا ہے جو آپ کو پازیٹیو بنائے، آپ کی لائف کو پازیٹیولی دیکھنے کی کوشش کرائے آپ سے. تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ آپ کے جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح آپ اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ نیڈ از اے مدر آف انوینشن، بٹ واٹ از اے مدر آف نیڈ؟ اٹ از دا پرابلم، اٹ از دا چیلنج. اگر آپ کی زندگی میں پرابلم نہیں ہوگا تو وہ نیڈ پیدا نہیں ہوتی، اور نیڈ نہیں پیدا ہوگی تو انوینشنز نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلمس اپرچونیٹی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی نئی چیز کریٹ کر سکیں. اگر لوگوں کو پیدل چلنے میں پریشانی نہیں ہوتی تو وہ گاڑیاں نہیں بنا پاتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں پرابلمس ہیں اللہ کی طرف سے ایک اپرچونیٹی ہے. بس آپ نے گلاسز چینج کرنے، اپنے شیڈ اچھے لگانے ہیں جو آپ کو پازیٹیو دکھائے ہر چیز کو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن المجید ونفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم. السلام علیکم.